انسان کو رک جانے کی مشق روزے سے کروائی جاتی ہے، اور آپ کسی سے یہ کہیں کہ فلاں کو روکو، تو آپ کوئی ایک لفظ اگر لائیں کہ کس چیز سے آپ روکنے پہ کہیں گے، آپ بتائیے۔ جھوٹ بولنے سے روکو۔ آپ بتائیے۔ برے کام سے روکو۔ میں اگر کہوں کہ ظلم سے روکو، سب سے اولیت ہے ظلم سے روکو۔ روکو فلاں کو، روکو کس چیز سے روکو؟ کرپشن سے روکو، بددیانتی سے روکو۔ آپ کے معاشرے میں اگر کرپشن اور بددیانتی عروج پر ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھر آپ رمضان کا جتنا چاہیں استقبال کر لیں، آپ مسجدوں کو جتنا چاہیں آباد کر لیں، نہ وہ آپ کے روزے مقبول، نہ وہ آپ کی نمازیں مقبول۔ انتہائی خطرناک صورتحال ہے اگر آپ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے دیکھیں، اور پھر آپ اس بات کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو جعلی مذہبیت ہے اس کے اظہار کے بہت سے راستے بند کر دیے ہیں۔ نہ اس رمضان میں کروڑوں روپے کا غبن اور خرد برد کرنے والے، اربوں روپے کھا جانے والے، اپنے مزدوروں کے حقوق سال بھر غصب کرنے والے رمضان میں اعتکاف کرنے حرمین شریفین نہیں جا سکے، روک دیے گئے۔ وہاں جا کے پکنکیں کرنے والے اپنی فیملی کے ساتھ، اور افطار میں بڑی بڑی افطار کے دسترخوان پر بیٹھنے والے، اور سحریوں میں لوٹ کے سحری جمع کر کے کھانے والے، اور بڑے شوق سے یہاں پہ آ کے ان لوگوں کو بتانے والے جو نہیں جا سکتے، ان کو للچانے والے، ان سب کو روک دیا گیا ہے۔ ایک حکم کے ذریعے روک دیا گیا ہے، ہمارے رب نے روک دیا ہے۔ آپ اس کو سازش نہ سمجھیں۔ سازش سمجھ کے آپ عمل سے اور دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کیوں نہیں اس کو سمجھتے کہ آپ کے رب نے اس کو روک دیا ہے؟ یہ بندگی کی حقیقت نہیں ہے، یہ اس کے مظاہر ہیں۔ یہ ضرور ہونے چاہیے، بہتر انداز سے ہونے چاہیے، لیکن اس کے بعد اس کا مقصد حاصل ہونا چاہیے۔